अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत हो? एक और वीडियो के साथ आपके साथ शामिल हूँ। आज पंजाब हुकूमत ने फिर जो है वो नवाज शरीफ को ख़त लिखा है और उसमें डिटेल उन्होंने मंगवाई हैं। इसके ऊपर ज़रा मैं आखिर में बात करूँगा। थोड़ी सी इससे पहले जो है ना वो दो टॉपिक और हैं, वो हल्के हल्के उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। एक तो ये शहजाद अकबर ने आज चौधरी शुगर मिल के हवाले से नई बातें की हैं और इनके उसके ऊपर बात करूँगा। और उससे पहले एक थोड़ी सी बात वो करना चाहता हूँ, जो बरतानिया में जो बरतानिया है वो यूरोपीय यूनियन से अलहदा हुआ है, तो उस हवाले से थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि ये दोस्तों काफ़ी अरसे से ये एक मुहिम चल रही थी कि बरतानिया जो है वो यूरोप से अलहदा है। वैसे तो करेंसी के हिसाब से बरतानिया की जो इंग्लैंड की करेंसी है वो पाउंड है और यूरोप की करेंसी जो है वो यूरो है, लेकिन इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आपस में इंटरमैंगल थी कि कोई वीज़ा सिस्टम नहीं था। और आप अगर हॉलैंड में हैं, जर्मनी में हैं, फ्रांस में हैं, तो आप इंग्लैंड आ सकते हैं, इंग्लैंड वाले वहाँ जा सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी बड़ी सहूलत थी। तो अब जो है वो बरतानिया वाले, और इसके ऊपर बड़ा झगड़ा चलता रहा। आपको पता है कि पिछली जो इससे पहले हुकूमत थी वो भी इसी की थी, कंजर्वेटिव पार्टी की थी। तो उन्होंने वो फेल हो गए थे और वो ब्रेग्जिट जो डील है उसको नाकाम हो गई थी और वज़ीर आज़म ने फिर नए इलेक्शन करवाए। ठीक है, हमारा इमरान खान तो इधर रोडता पीटता है, 4 वोटों से बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा, कोई बिल नहीं पास करवा सकता, कुछ नहीं हो रहा। तो लेकिन वो नए इलेक्शन की तरफ नहीं आ रहा। अपोजिशन का मुतालबा भी है कि मैंडेट के साथ आओ ताकि धड़ल्ले से काम करो, ये जमहूरी तरीका है, ये कोई गैर जमहूरी नहीं है। तो वो उनके मनाजर दिखा रहे हैं कि जनाब बरतानवी के वो अलविदा अलविदा यूरोप को कह रहे हैं। यूरोप वाले भी इसके ऊपर थोड़े से दुखी हैं और बरतानिया वाले की वैसे अक्सरियत अब तो ज़ाहिर पार्टी उनकी है और वो कर रहे हैं, लेकिन इसके आइंदा दिनों में क्या असरात आएंगे वो हमें बाद में पता चलेंगे। लेकिन अब बरतानिया और यूरोप मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से अलहदा हो रहे हैं। मुकम्मल तौर पे हो सकता है फिर वीज़ा सिस्टम भी आ जाए, और सिर्फ पहले करेंसी अलहदा थी, बाकी सारे उधर के इधर आके पढ़ते थे, सुबह आते थे, शाम को चले जाते थे, जॉबें हर चीज़। तो अब हर चीज़ में जो है ना वो डिफरेंस होगा। तो वो कह रहे हैं जी कि यूरोप वाले जो है ना वो भी दुखी हैं, को काफ़ी लोग, और बरतानिया वाले भी दुखी हैं और दुखी गाने गा रहे हैं और अलविदा कर रहे हैं। और आज रात को वो जो है ये 12 बजे रात को बरतानिया यूरोप से अलहदा हो जाएगा। एक तो ये टॉपिक था। दूसरा दोस्तों टॉपिक जो मैं आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ वो शहजाद अकबर है। इसको इसलिए लगाया गया है, ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की जायदादें सूंघता है, ऐसे सूंघता है जायदादें कि कहीं से इसको कोई चीज़ निकल आए। ठीक है, ये सूंघ सूंघ के ना हर रोज़ नई कोई ना कोई बात इन्होंने ताड़ी होती है। असल में ये मीडिया पे ये चीज़ें करके ना नवाज शरीफ और जरदारी के ख़िलाफ़ बातें करके अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। महंगाई से अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं, पेट्रोल की महंगाई से अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं, अपनी नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं, अपनी महरूमियों से, अपने इख्तलाफात से, अपने अदम एतमादों से, ये सारी चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए इनके पास एक शुरली होती है कि वो छोड़ दो जी, शाम को फिर मीडिया बैठ के उसके ऊपर बात ताकि करे और इस तरफ कोई ना आए कि जी आटे का बुरान है, चीनी का बुरान है, मैदे का बुरान है, चाय महंगी हो गई है, पत्ती महंगी हो, हर चीज़ का कोई मसला है नहीं सर। कोई सुकून नहीं है, उसके ऊपर कोई बात ना करे। ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, इनको रात दिन वही नज़र आता है। तो वो जी उन्होंने कहा है कि जी जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट बना है इसके बड़े घपले किए गए हैं, इसके डिज़ाइन को तब्दील किया गया है और नवाज शरीफ ने अपने रिश्तेदार को इसका ठेका दिया है और उस रिश्तेदार का नाम नहीं बताया कि उसका नाम क्या है। ठीक है, और लिखा हुआ है कि जी 560 मिलियन जो रुपए हैं वो इस यहाँ से निकाल के चौधरी शुगर मिल में डाले गए हैं।
ٹھیک ہے، اب ان کے پاس چودھری شوگر مل کا ایک جو ہے نا وہ آگے ہے، اسی کے نئے ریفرنس بن رہے ہیں، اسی کے اوپر سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ صرف عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے پی ٹی آئی جو ہے حکومت یہ نواز شریف کا نام لیتی ہے روزانہ ان کی ہوتی ہے نواز شریف شہباز شریف، پھر ان کو نیند آتی ہے، اور یہ تاکہ اپنی خامیوں پہ پردہ پڑا رہے. جن کی 17 مہینے کی کارکردگی بگ زیرو ہے، یہ بگ زیرو، اور وہ لوگ جو ہے نواز شریف اور زرداری اور ان کا نام لے کے نا وہ سودا بیچ رہے ہیں، اپنا چورن بیچ رہے ہیں کہ اسی کی طرف عوام لگی رہے. کو جی نواز شریف دورے پہ پرسوں تھا کہ جی نواز شریف کے دورے پہ کروڑوں روپے لگ گیا، اور عمران کا دورہ کسی دوست نے کروایا. عمران کا ایک دورہ کسی دوست نے سپانسر کیا. واہ جی واہ، وہ ایسے ہی دوست ہے نا جہانگیر ترین کی طرح، پہلے وہ سپانسر کریں گے، آپ کو پیسے دیں گے دورے کے لیے، پھر وہ ایک رات میں 60 ارب روپیہ جہانگیر ترین نے چینی سے کمایا، اور اب 60 کو بھی ضرب دے 60 سے تو اتنے ارب جو ہے انہوں نے آٹے سے کما لیا. یہ دورے کرواتے ہیں لوگ. دورے مفت تجھے کیوں عمران خان صاحب یہ دورے کرواتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آپ کو یہ مفت دورے کیوں کروائیں گے؟ ان کے پھر مطلب ہوتے ہیں. وہ جو ایک انیل مسرت آپ کے ساتھ ہے، اس کو اپنے سارے گھروں کا ٹھیکہ دے دیا ہے. گھر تو کوئی نہیں بن رہا لیکن ٹھیکہ اس کو آپ نے دے دیا ہوا ہے. انیل مسرت ایک وہ ہے، ایک آدمی ہے. اچھا جی، یہ باتیں تھیں. اب یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے دوستو، جھوٹ کا پلندہ ہے، صرف عوام کی توجہ اپنے مسائل سے ہٹانے کے لیے یہ ہے. ٹھیک ہے، اب جی اگلی بات جو آخر میں کرنا چاہ رہا تھا کہ پنجاب حکومت نے نواز شریف کو یہ تیسرا خط لکھا ہے کہ جناب اپنی صحت کے بارے میں وضاحت کریں، ورنہ ہم آپ کے خلاف ہائی کورٹ میں بیل کینسلیشن موو کرنے لگے ہیں، اور آپ ہمیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہے. بڑے افسوس کی بات ہے. او سر، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دشمن بھی دے نا، دشمن بھی، تو وہ بھی غیرت والا ہو اور عقل والا ہو. دشمن بھی تو عمران خان نواز شریف اور زرداری کو بتا رہے ہیں تمہارے ایسے دشمن سے پالا پڑا ہے جو ادھر سے فارغ ہے بھئی، اور آپ کے مسائل ختم ہو گئے ہیں کہ آپ نواز شریف کی بیماری آپ سے نہیں ختم ہو رہی. وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں یہاں سے گیا ہے. پہلے تو آپ اس کو ہسپتال منتقل نہیں کر رہے تھے، ایف آئی اے والوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جس کے اوپر الزام بھی لگایا تھا کہ اس کو سلو زہر دیا گیا ہے. شاید یکدم اس کی طبیعت خراب ہوئی، عوام وہاں اکٹھے ہوئے تو پھر اس کو ہسپتال لایا گیا. اب وہ باہر ہے، آپ کو ادھر اس کا نہ کھانا ہضم ہو رہا ہے، نہ اس کا چلنا آپ کو ہضم ہو رہا ہے، نہ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ تو صبح و شام یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کب ختم ہو گیا یہ خاندان، کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. عمران خان تو یہ چاہتا ہے کہ نواز شریف بھی مر جائے، زرداری بھی مر جائے، شہباز شریف بھی مر جائے، مریم بھی، سارے یہ صفایا ہو جائے. جیسے وہ شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ کلا مرزا یار پھرے، 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑھے، تے کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے. اور خدا کا بندے، کوئی پاکستانیوں کے مسائل حل کرو. آٹے کا بحران تم سے نہیں ختم ہو رہا، چینی کا بحران نہیں ہو رہا، کون سی چیز تم نے سستی کی ہے؟ کل ایک ادھر وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ادرک 300 روپے کلو بک رہی ہے. کیا یہ انتظام ہے تمہارا؟ اور پھر اس کے اوپر ادھر توجہ جینی ساری کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، ہاں جی نواز شریف کی رپورٹ دو، شہباز شریف کی رپورٹ دو، مریم نواز کیا کر رہی ہے. یہ رپورٹیں وہاں ہوتی ہیں کابینہ میں. جو یس سر والے لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ کابینہ والے یہ رپورٹیں دیتے ہیں کہ آج مریم کس سے ملی ہے. اور تم سے کوئی کیس تو بن نہیں سکا، سارے ملزم تو باہر آ رہے ہیں ایک ایک کر کے. اتنا بڑا رانا ثناءاللہ کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے، ان کو بدنام کیا ہے، اس کے اوپر اتنی وہ ہیروئن ڈال دی ہے. تو ہیروئن ڈالنی تھی تو اپنے اوپر ڈالتے.
تو بہرحال یہ جو نواز شریف کو خط لکھا گیا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور نواز شریف بیمار ہے تو وہاں پہ وہ رہ رہا ہے، وہ خوشی سے نہیں رہ رہا، ٹھیک ہے۔ اس نے ثابت کیا ہوا ہے کہ پہلے بیمار بیوی کو چھوڑ کے مریم بھی اور نواز شریف بھی آ کے جیل میں گئے تھے، اور وہ جیل میں تھے تو ان کی جو ہے نا وہ مسز نواز شریف اور مریم کی ماں اور نواز شریف کی بیوی فوت ہوئی ہے۔ آپ اس بندے پہ شک کر رہے ہو، اس کو آپ اپنے جیسا سمجھتے ہو کہ نواز شریف عمران ہے کہ جھوٹ بولے گا یا یو ٹرن لے گا؟ وہ مرد پاکستان ہے، وہ میڈ ان پاکستان ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے پاکستان میں جینا ہے، پاکستان میں مرنا ہے۔ تم نے 126 دن جو ہے نا وہ دھرنے میں اس کو چور ڈاکو، ایک چیز ثابت کرو۔ آپ کے وہ جگری یار ثاقب نثار نے جو اس کو نائل کیا ہے، وہ پاناما آف شور کمپنی پہ نہیں کیا، اس کو نائل کیا گیا ہے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ۔ شرم کی بات ہے، تا عمر نااہل کر دیا، بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ یہ رسوائے زمانہ حکومت ہے، یہ عوام دشمن حکومت ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی مارچ میں جو ہے نا جان چھوٹنے والی ہے اس سے۔ اور یہ جو نواز شریف کو صوبائی حکومت نے خط لکھا ہے، وارننگ دی ہے، وارننگ کہ فوراً ہمیں پوری رپورٹ دو، پلیٹلیٹس کی رپورٹ دو، ہارٹ کی رپورٹ دو، حالانکہ ساری دے دی ہوئی ہے، یہ صرف ڈرامے کر رہے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے۔ تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، یہ جو لیٹر وارننگ والا لکھا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور پنجاب حکومت کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے اصلی مسائل کی طرف توجہ دے، عمران خان اپنے مسائل کی طرف توجہ دیں، ان کو سکون سے اپنا علاج کروانے دیں، وہ واپس آئیں گے، وہ میڈ ان پاکستان ہے، وہ واپس آئیں گے۔ تھینک یو دوستو، آپ نے چینل کو دیکھا، سبسکرائب کیا، کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔